دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں چائنا سے شروع کر لیتا ہوں کہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والے ملک کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء نے کرپشن کا الزام لگا دیا. سی پیک جیسے بڑے منصوبے کو جس دوست ملک نے پاکستان کے بیچ میں 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، اس ملک کی کمپنیوں کو کہا گیا کہ یہ کرپٹ ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات تھے چائنا کے ساتھ وہ متاثر ہو گئے. یہ معصوم ہے؟ جو شخص نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، فورن پالیسی کے لیے تھریٹ ہے، اس کو معصومیت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. سعودی عرب، مڈل ایسٹرن ممالک، سعودی عرب پاکستان کا کتنا بڑا دوست ممالک ہے پاکستانی قوم کو پتا ہے. کتنے زیادہ پاکستانی جو ہے اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کا روزگار وہاں سے چل رہا ہے. وہاں پہ آپ سعودی عرب کے سربراہوں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کو کرنے کے بعد آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے. سعودی عرب جیسے دوست ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. چائنا جیسے دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. میں ویسٹرن کنٹریز کی طرف تو بعد میں جاؤں گا جب سائفر پہ بات کروں گا. ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. ٹرکی کے ساتھ پاکستان کا پرانا دوست ٹرکی، جو یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی جو وہاں کے انویسٹرز چلا رہے تھے، ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا اور بعد میں فیصلہ ہے کہ یہ بے بنیاد الزام تھا. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پاکستان کے دوست ممالک جو پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا صرف اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے. پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ، پاکستان کی فورن پالیسی کو داؤ پہ لگا دینا اور پھر کہہ دینا کہ یہ معصوم ہے. یہ حضرت معصوم نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے. آپ توشہ خانہ کرتے ہیں، گھڑیاں چوری کر دیے جاتے ہیں، وہ دبئی کی منڈیوں میں فروخت کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے. ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے جس نے اپنے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں جھوٹا سرٹیفکیٹ دے دیا، جھوٹا بیان حلفی دے دیا، آن ریکارڈ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، اپنے عمران خان کے سگنیچرز موجود ہیں، تو سرٹیفائیڈ چور ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے. ہماری سمجھ سے یہ معصومیت کا جو سلسلہ ہے یہ بالا تر ہے کہ یہ کیسا معصوم ہے جو پاکستان میں وائلنس کو فروغ دیتا ہے. یہ کیسا معصوم ہے جس کا وائلنس 2013 سے شروع ہوتا ہے اور جس کا وائلنس 9 مئی تک جا کے اپنی پیک پہ جاتا ہے. پاکستان کے کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارے، شہداء کی یادگاریں ہوں، جناح ہاؤس ہو، جتنے بھی پاکستان کے مختلف جی ایچ کیوز یا آرمی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہ محفوظ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ معصوم ہے. ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ایسی معصومیت. ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ایسا سرٹیفکیٹ جو ایک ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، جو کہ پاکستان کی پوری فورن پالیسی کا تباہ و بربادی کر رہا ہے، اس کو دیا جاتا ہے. جو پاکستان کی معیشت کی تباہ و بربادی کر دیتا ہے، جو پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام سے روٹی کا نوالہ چھین لیتا ہے، ملک میں مہنگائی کر دیتا ہے، بجلی مہنگی کر دیتا ہے، وہ 1 لاکھ وہ نوکری 1 کروڑ نوکریاں اور وہ 50 لاکھ گھر کا جھوٹا وعدہ کر کے پاکستانی قوم کو دھوکہ دے کے، چکما دے کے اور چورن دے کے نکل جاتا ہے، وہ معصوم ہے. اگر میں تو کہتا ہوں کہ اس کو تو بلے کا جو نشان اس سے لیا گیا، اس معصوم سے، اس کو تو گھڑی دے دینی چاہیے، انتخابی نشان، تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ گھڑی چور کو انتخابی نشان بھی گھڑی دیا گیا ہے، تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ ان کا جو یہ معصوم تھا، جو صادق اور امین تھا، یہ توشہ خانہ سے، ایشٹرے سے لے کے گھڑیوں تک ہر چیز کی چوری میں ملوث پایا گیا ہے، جھوٹے بیان حلفی دیتا رہا ہے، یہ معصوم ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں
کہ پہلے اس معصوم کے لیے کس طریقے سے 2018 کا الیکشن مینج کیا گیا، کس طریقے سے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو جیلوں میں ڈالا گیا، کس طریقے سے 18 سے لے کے 22 تک نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی جو فرنٹ روز ہیں اپوزیشن بینچز کی، وہ خالی کر دی گئی اور جیلوں سے بھر دی گئی. اور یہ شخص معصوم ہے جس نے انتقامی کارروائیوں کی پیک تک لے کے گیا پاکستان کی سیاست کو، ہماری 2 نسلیں تباہ کر دی. نوجوانوں کے ذہنوں میں ماں باپ کی احترام اور عزت کو ختم کر کے، بڑوں کا احترام اور عزت کو ختم کر کے وائلنس کو پروموٹ کیا. یہ معصوم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا معصوم جو ہے یہ پاکستان کے اوپر وزن ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے. تو ہم تو رہے ایسے معصوم سے، اور انشاءاللہ تعالی ہم توقع کرتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام اس معصوم کی جو باقیات ہیں، اس کا جو تابوت ہے، اس کے بیچ میں آخری کیل ٹھوکے گی. بہت شکریہ. صاحب یہ فرمائے گا کہ کل سے جب سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی قائدین ہیں وہ اس معصوم کے ایک لفظ کو لے کے جس طرح سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں سے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو بطور جماعت سپریم کورٹ کے ججز کا یہ فیصلہ پسند نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا پریس کانفرنس کر رہے ہیں.